اللہ رب العزت ماہر محمد سلیم صاحب، ماہر محمد طاہر صاحب، ماہر محمد ایوب سڈانہ سیال صاحب اور ماہر اختر صاحب سمیت دیگر جن دوستوں نے دامے درمے قدمے سخنے مل جل کر اس محفل کے انعقاد کی کوشش کی، اللہ سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اور عزتیں نصیب فرمائے، اور ان سمیت آپ سب کا آنا، اسٹیج پر جلوہ افروز تمام معززین کا آنا، اللہ رب العزت اس فقیر کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کو اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔ میں ممنون ہوں پیر سید محمود علی شاہ صاحب کا، اپنے بھائی فوجی محمد رمضان خان بلوچ صاحب کا، بھائی شیخ محمد عارف صاحب کا، مولانا قاری ردیتہ صاحب کا، بھائی حسن معاویہ صاحب کا، بھائی صغیر احمد گجر صاحب کا، کہ جنہوں نے ہر موقع پر دامے درمے قدمے ہر اعتبار سے میرے دائیں بائیں رہ کے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ سامعین محترم، جس طرح کہ ہمارے بھائی مولانا صفدر حسین میرالی صاحب فرما رہے تھے، دعا ہے اللہ ان کی زبان مبارک کرے اور آپ لوگ MNA بن جائیں۔ کوشش، محنت اور آپ حضرات کی جو جد و جہد ہے وہ رنگ لائے گی انشاءاللہ العزیز۔ کچھ دنوں کی دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ آج سے چند سال پہلے حالات اور تھے، آج حالات اور ہیں، جو آنے والے دن ہیں ان کے حالات انشاءاللہ اور ہوں گے، اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ سامعین محترم، بات رسول اللہ کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس کائنات میں تشریف لے کے نہ آئے تھے، آقا کے آنے سے پہلے اندھیروں کا رواج تھا، ستم عام تھا، ظلم عام تھا، ستم بھرا سماج تھا۔ حضور کائنات میں تشریف نہ لائے تھے، آقا کے آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرے تھے، ظلم کا اندھیرا، ستم کا اندھیرا، فحاشی کا اندھیرا، عریانی کا اندھیرا، بے حیائی کا اندھیرا۔ سچے رب کو چھوڑ کے لوگ قبروں کی پوجا کرتے تھے، شجروں کی پوجا کرتے تھے، حجروں کی پوجا کرتے تھے، باہر بے قراں کو سجدہ کرتے تھے، کوئی چڑھتے سورج کی عبادت میں مصروف تھا تو کوئی چاند ستاروں کی پوجا میں مصروف تھا۔ جہالت اتنی عام تھی، کسی خاتون کا اگر شوہر فوت ہو جاتا، اس کے بیٹے جائیداد تقسیم کرنے کے بعد، مال اور روپے بانٹ لینے کے بعد اپنی ماں کے پاس آتے اور کہتے کہ اماں جان تو بھی تو ہمیں بطور وراثت ملی ہے۔ پھر آسمان کی آنکھ وہ شرمناک منظر دیکھتی جب سگے بیٹے سگی ماں سے بطور وراثت منہ کالا کیا کرتے تھے۔ آقا کے آنے سے پہلے اندھیرے اتنے عام تھے کہ کسی کی اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اپنی بیٹی کو، زندہ سلامت بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کے اس میں پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال کے بند کر دیتا۔ بچی کی آہیں، بچی کی سسکیاں، بچی کی آواز جب زمین سے عرش بری کی طرف پرواز کرتی تو آسمان سے ایک صدا بلند ہوتی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پیدائش میں، کس جرم کی پاداش میں اس معصوم سی ننھی جان کو زندہ قبر کے حوالے کر دیا گیا۔ جہالت اتنی عام تھی کہ لوگ ننگے بدن کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ کپڑے کیوں اتار دیے تو آگے سے کہتے کہ بھائی گناہگار کپڑوں کو ہم کعبہ میں کیسے لے کے جائیں، جن کپڑوں کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں کا خانہ کعبہ میں کیا کام۔ حالانکہ ان سے اگر بندہ سوال کرے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، گناہ تو تمہارا جسم کرتا ہے، کپڑے تھوڑی کرتے ہیں۔ جو گناہ کرتا ہے وہ کعبہ میں لیے گئے پھر رہے ہو، جو نہیں کرتے بیچارے کپڑے ان کو اتار دیتے تھے۔ جہالت اس قدر عام تھی
کہ ایک ایک گھونٹ پر لڑائی جو بڑھتی تو 90 سال تک ماؤں کے بیٹے دونوں جانب سے ذبح کر دیے جاتے۔ جہالت اس قدر عام تھی کہ لوگ صبح اٹھتے درخت کی ایک ٹہنی ہلاتے، اگر پرندے مشرق کی طرف اڑ گئے تو کہتے ہمارا کام ہو جائے گا، اگر مغرب کی طرف اڑ گئے تو آگے سے کہتے تھے کہ آج کام نہیں ہوگا، واپس چلتے۔ آقا کے آنے سے پہلے جہالت ہی جہالت تھی، اندھیرے ہی اندھیرے تھے، ہر طرف اندھیروں کا رواج تھا۔ عرب کی تاریخ میں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں لوگ اتنے جاہل تھے کہ اپنی سگی بہن کو چوک میں لے کر کھڑے ہو جاتے۔ جس طرح سبزی منڈی میں یا مویشی منڈی میں لوگ آوازیں دے کے گاہک کو بلاتے ہیں، سگا بھائی لوگوں کو متوجہ کر کے بلاتا، پھر جب مجمع لگ جاتا تو بھائی اپنی بہن کے جسم کے مختلف حصوں پہ اشارے کر کے انگلیاں رکھتا، اپنی بہن کی خوبیاں بیان کرتا جس طرح تم اپنے جانور کی خوبیاں بیان کرتے ہو، اور پھر کہتا ہے کوئی جو مجھ سے میری بہن خرید لے، پھر سرے بازار یوں بہن کو بیچ دیتا جس طرح تم گائے اور بکری کو بیچ دیتے ہو۔ اس جاہل دور میں، اس اندھیر نگری میں، اس اندھیروں میں ڈوبی ہوئی دھرتی پر اللہ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، احسان فرمایا۔ ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں عبد المطلب کے خاندان میں جناب عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کی گود میں صبح صادق کے وقت ایک مہجبی بچے نے جنم لیا، ایک مقدس ہستی کی آمد ہوئی، ایک پاکیزہ ہستی نے دھرتی پہ قدم رکھا۔ میرے پاک پیغمبر کی صورت میں نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین، حضور اور نور سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کائنات میں تشریف لے کے آئے۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، کائنات اجالوں سے بھر گئی۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، بات 950 سال تک نہیں گئی، بات 100 یا 200 سال تک بھی نہیں گئی۔ 23 سال کا مختصر عرصہ، 23 سال کے مختصر عرصے میں چشم فلک گواہ ہے، آسمان کی آنکھ گواہ ہے، دھرتی کا سینہ گواہ ہے، تاریخ کے اوراق گواہ ہے، حدیث کی روایات گواہ ہے، قرآن کی آیات گواہ ہے۔ صرف 23 سال کے مختصر عرصے میں کائنات میں انقلاب آ گیا، کائنات میں تبدیلیاں آ گئی، کائنات میں اللہ کے فضل و کرم کی بارش شروع ہو گئی۔ چند سال گزرے ہیں، 23 سال کا مختصر عرصہ، 23 سال کے مختصر عرصے میں میرے پاک پیغمبر کی نبوت کی برکت سے، میرے پاک پیغمبر کی رسالت کی برکت سے، میرے پاک پیغمبر کی بعثت کی برکت سے، میرے پاک پیغمبر کی محنت کی برکت سے، میرے پاک پیغمبر کے جہاد کی برکت سے، میرے پاک پیغمبر کی تبلیغ کی برکت سے، میرے پاک پیغمبر کے فیض کی برکت سے، میرے پاک پیغمبر کے فیوز کی برکت سے، میرے پاک پیغمبر کی رحمت کی برکت سے چند ہی سالوں کی دن، چند ہی سالوں کے اندر اللہ نے دھرتی کو انقلاب سے روشناس کرایا، اور اس قدر تبدیلی آ گئی کہ کائنات میں صداقت نازل ہوئی تو حضور کے صدقے عدالت وضع ہوئی، تو حضور کے صدقے سخاوت عروج کو پہنچی، تو حضور کے صدقے شجاعت اپنے مقام کو پہنچی، تو عروج کے صدقے میرے پاک پیغمبر کی نبوت کا صدقہ ہے۔ کائنات میں امانت کی باتیں حضور کا صدقہ، شرافت کے قصے حضور کا صدقہ، دیانت داری حضور کا صدقہ، حیا اور پاسداری حضور کا صدقہ، چادر چار دیواری حضور کا صدقہ، اس کائنات کا بناؤ حضور کا صدقہ ہے، اس کائنات کی بقا بھی حضور کا صدقہ ہے، اس میں لہلہاتے کھیت حضور کا صدقہ ہے، چہچہاتے پرندے حضور کا صدقہ ہے، بہتی ہوئی ندیاں حضور کا صدقہ ہے، پھر پھراتی تکلیاں حضور کا صدقہ ہے، مسکراتی کلیاں حضور کا صدقہ ہے، پھولوں کی خوشبو
خوشبو حضور کا صدقہ ہے، زمین کا بچھونا حضور کا صدقہ ہے، آسمان کی چھت حضور کا صدقہ ہے، ستاروں کی مسکان حضور کا صدقہ ہے، سورج کی آؤ اور جاؤ حضور کا صدقہ ہے، چاند کی مسکراہٹ حضور کا صدقہ ہے، کہکشاؤں کا وجود حضور کا صدقہ ہے، جنت کا حسن حضور کا صدقہ ہے، حوروں کے ترانے حضور کا صدقہ ہے، فرشتوں کا وجود حضور کا صدقہ ہے۔ دو قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں، آدم علیہ السلام کے سر پہ نبوت کا تاج بھی حضور کا صدقہ ہے، نوح کی کشتی کی بقا حضور کا صدقہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک نبیوں کی نبوت ہو یا رسولوں کی رسالت ہو یا پیغمبروں کی پیغمبری ہو، کائنات میں یہ ساری بہاریں حضور کا صدقہ ہے۔ کائنات کے اندر دلوں کا حال بدلا حضور کے صدقے، سوچوں کا زاویہ بدلا حضور کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا حضور کے صدقے، ماؤں کے قدموں میں جنت حضور کے صدقے، بہنوں کے سروں پہ چادر حضور کے صدقے، بیٹیوں کو زندگی حضور کے صدقے، چور چوری چھوڑتے ہیں چوکیدار بن گئے حضور کے صدقے، راہزنوں نے راہزنی چھوڑی راہبر بن گئے حضور کے صدقے، بگڑے سنور گئے حضور کے صدقے، اجڑے آباد ہوئے حضور کے صدقے، مقدر بلند ہو گئے حضور کے صدقے، کعبہ کو عزت ملی حضور کے صدقے، یثرب پاک ہو گیا حضور کے صدقے، صحابہ کو نسبت ملی حضور کے صدقے، اہل بیت معزز ہوئے حضور کے صدقے، ولیوں کو ولایت مل گئی حضور کے صدقے، درس تدریس حضور کا صدقہ ہے، دورہ حدیث حضور کا صدقہ ہے، قرآن کی تعلیم حضور کا صدقہ ہے، فقہ اور تفقہ حضور کا صدقہ ہے، خطیب کی خطابت حضور کا صدقہ ہے، معلم کی تعلیم حضور کا صدقہ ہے، مقرر کی تقریر حضور کا صدقہ ہے، مدرس کی تدریس حضور کا صدقہ ہے، منبر کی عزت حضور کا صدقہ ہے، محراب کا وجود حضور کا صدقہ ہے، اذانوں کی آواز حضور کا صدقہ ہے، قرآن کی بارش حضور کا صدقہ ہے، ایمان کی دولت حضور کا صدقہ ہے، تیری اور میری شکل سلامت ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بتھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ، سوموار کا دن، بنو ہاشم کا قبیلہ، عبد المطلب کا خاندان، جناب عبداللہ کا گھر، سیدہ آمنہ کی گود، صبح صادق کا وقت، اور آپ علیہ السلام کائنات میں تشریف لے کے آئے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں مجھے وہ تکلیف نہیں ہوئی جو عورت کو بچہ پیدا کرتے ہوئے ہوتی ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں دائی بلانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں میرا بیٹا پیدا ہوا تو غسل پہلے سے دیا جا چکا تھا، میرا بیٹا پیدا ہوا تو ختنہ بھی پہلے سے ہو چکا تھا، میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کے غسل کے قطرے اس کے جسم سے گر رہے تھے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لال پیدا ہوا میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا لب ہلا رہا ہے، میں نے اپنے کان اپنے بیٹے کے منہ کے ساتھ قریب کیے تو اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان ہو رہی تھی۔ ولادت کے فوراً بعد میرے پاک پیغمبر نے دھرتی پہ سر ٹیکا اور سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد میرے پاک پیغمبر کی ولادت کے وقت اماں آمنہ فرماتی ہیں نور کی ایک لاٹ نکلی، ایک نور کی کرن نکلی کہ شام کے محلات میں نے مکہ میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیے، بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں میں نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ لی۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جس وقت میرا لال پیدا ہوا میرے لال کے پیدا ہونے کی دیر تھی کہ میرا پورا گھر خوشبو سے بھر گیا۔ سامعین محترم، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس سال حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی پورا ایک سال اللہ نے عرب میں کسی عورت کو بیٹی نہیں دی، پورا ایک سال۔
اللہ نے عرب میں کسی عورت کو بیٹی نہیں دی، جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوا تو بیٹا ہی پیدا ہوا۔ اللہ دنیا کو مبارکباد دے رہے تھے، اللہ دنیا کو مبارکبادی دے رہے تھے، اور یہ مبارکباد جو ہے صرف زمین والوں نے وصول نہیں کی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے پیغمبر کی ولادت کی خوشیاں جنت میں بھی ہوئی ہے، میرے پیغمبر کی ولادت کی خوشیاں عرش پر بھی ہوئی ہے، میرے پیغمبر کی ولادت کی خوشیاں آسمانوں پہ بھی ہوئی ہے، میرے پیغمبر کی ولادت کی خوشیاں زمین پر بھی ہوئی ہے۔ اور تو اور جنات اور فرشتے نہیں، اللہ کے گھر میں پڑے ہوئے وہ بت جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، انہوں نے بھی خوشی منائی اور سجدے میں گر کے بتایا کہ وہ آیا ہے جو کائنات کو توحید سے بھر دے گا۔ پورا 1 سال عرب میں کسی عورت کا بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ خواجہ عبد المطلب کو خبر ہوئی کہ آپ کے مرحوم بیٹے جناب عبداللہ کے گھر میں ایک چاند سے مکھڑے والے بیٹے نے جنم لیا ہے۔ خواجہ عبد المطلب دوڑتے ہوئے آئے، آ کر جب اپنے پوتے کو دیکھنے کی کوشش کی، اپنے گھر کے صحن میں قدم رکھا، اماں آمنہ کے گھر کے صحن میں جب قدم رکھا تو خوشبو نے استقبال کیا۔ جب خوشبو کا جھونکا اہلم و سہلم مرحبا کہہ رہا تھا تو خواجہ عبد المطلب وہیں رک گئے، وہیں سے کھڑے ہو کر پوچھا، آمنہ خوشبو لگائی ہے؟ میرا جوان بیٹا بھول گئے؟ ابھی تو میرے بیٹے کو مرے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا۔ آقا کے آنے سے پہلے عورت کی عدت 1 سال ہوا کرتی تھی۔ پورا 1 سال عورت، اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا، وہ ایک کمرے میں قید رہتی، اپنے میکے نہیں جا سکتی تھی، رشتہ داروں سے نہیں مل سکتی تھی، خوشبو نہیں لگا سکتی تھی، اور دنیا میں زندگی کے دیگر جو ہے زندگی کی چہل پہل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ پورا 1 سال ایک کمرے میں قید رہتی، سال گزرنے کے بعد اسے غسل کرنے کی اجازت ملا کرتی تھی۔ یہ تو صدقہ میرے پیغمبر کا ہے۔ آج کی میری ماں، آج کی میری بہن، آج کی میری بیٹی یہ شکوہ کرتی نظر آتی ہے کہ اسلام نے ہمیں 4 دیواری میں پابند کر دیا، اسلام نے ہمیں خامن کا محتاج کر دیا، اسلام نے ہم پر بھائیوں کو پہرا بٹھا دیا، اسلام نے ہمیں باپ کو حکمران بنا کے ہم پہ مسلط کر دیا، اسلام نے ہم پر یہ پابندی لگا دی، اسلام نے ہم پر یہ پابندی لگا دی۔ آج کی یہ میری بہن شکوہ کرتی نظر آتی ہے۔ اگر یہ میری بہن اس تاریخ کو پڑھ لے جب حضور دھرتی پہ نہیں آئے تھے، تو پھر اس کو پتا چلتا کہ چوکوں میں کھڑے ہو کے جو بیچی گئی وہ بھی عورت تھی، جو ماں ہو کر بھی ہم بستری کی گئی وہ بھی عورت تھی، جس کو زندہ قبر میں حوالے کیا گیا وہ بھی عورت تھی۔ نبی کے آنے سے پہلے عورت کو وہ مقام نہ تھا جو حضور نے دیا۔ حضور آئے، آقا کے آنے کی برکت سے اللہ نے پاک پیغمبر کی نبوت کے ذریعے عورت کو ماں کا روپ دیا تو اس کے قدموں میں جنت رکھ دی، عورت کو بہن کا روپ دیا تو بھائیوں کے لیے ماں بنا دیا، عورت کو بیٹی کا روپ دیا تو باپ کے لیے رحمت بنا دیا۔ اے میری بہنوں، اگر حضور نہ ہوتے تم جانوروں کی طرح منڈیوں میں بکتی، اگر حضور نہ ہوتے تم صرف بچے پیدا کرنے والی جانور شمار ہوتی، اور تمہیں ماں کا روپ دیا میرے پیغمبر نے، تمہیں بہن کا تقدس دیا میرے پیغمبر نے، تمہیں بیٹی کا مقام دیا میرے پیغمبر نے، تمہارے حقوق متعین کیے میرے پیغمبر نے، اور جنت تمہارے قدموں میں رکھی ہے تو میرے پاک پیغمبر نے۔ یہ نبی کا صدقہ ہے، تمہارے سر پہ چادر نبی کا صدقہ ہے، باپ کا سایہ نبی کا صدقہ ہے، بہن کا وجود نبی کا صدقہ ہے، بیٹی کا روپ بھی نبی کا صدقہ ہے۔ حضور نہ ہوتے تمہاری کوئی ویلیو نہ ہوتی، تمہیں ماں کا روپ ملا ہے میرے نبی کے صدقے، تمہیں بہن کا رشتہ ملا ہے، بہن کے تقدس والا رشتہ میرے نبی کی وجہ سے، تم بیٹی کی روپ میں باپ کے لیے رحمت ہو میرے نبی کی وجہ سے۔ یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے۔ گھر میں داخل ہوئے، خوشبو کے جھونکے نے استقبال کیا، حیران ہو کے پوچھا، آمنہ خوشبو لگائی ہے؟ میرا جوان بیٹا بھلا دیا؟ نہیں ابا جان، میں نے تو خوشبو نہیں لگائی۔ بیٹا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمایا ابا جان یہ خوشبو آپ کے پوتے کے جسم سے آ رہی ہے، یہ خوشبو آپ کے پوتے کے
جسم سے آ رہی ہے. اور ابا جان یہ آج کی بات نہیں، جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں سانس لیتی ہوں تو سانسوں سے خوشبو آتی ہے، میں بات کرتی ہوں تو میری باتوں سے خوشبو آتی ہے، میرا لعاب ہے تو لعاب سے خوشبو آتی ہے. جب سے یہ میرا لال میرے پیٹ کے اندر آیا مجھے پسینہ آتا ہے، میرے پسینے سے خوشبو آتی ہے. ابا جان یہ آج کی بات نہیں ہے، جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں درختوں کے نیچے سے گزرتی ہوں تو درخت جھک کر آداب بجا لاتے ہیں، میں نکیلے پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں، پتھر روئی کی طرح نرم پڑ جاتے ہیں. میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو پہاڑ بول کر کہتے ہیں محمد دی اماں سلام ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابا جان یہ آج کی بات نہیں ہے، جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا اس دن سے میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں. میری ہمراہی عورتیں، میری ہم جولیاں، میری ہم عمر لڑکیاں جب اس کنویں سے پانی بھرتی ہیں تو ڈول کو نیچے پھینکنا پڑتا ہے، سر کو جھکانا پڑتا ہے، گردن جھکا کے پھر ڈول نیچے سے پانی کا بھر کے باہر کھینچتی ہیں. لیکن ابا جان جب سے آپ کا پوتا میرے بطن میں آیا ہے، جب سے میرا لال میرے پیٹ میں آیا ہے، میں کنویں پہ جاتی ہوں تو کنویں کا پانی منڈیروں تک اچھل اچھل کے آتا ہے. مجھے سر نہیں جھکانا پڑتا، مجھے گردن نہیں جھکانا پڑتی. بغیر گردن جھکائے، بغیر سر جھکائے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشقت کے میں منڈیروں کے اوپر آئے ہوئے پانی سے ڈول بھر کے واپس چلی جاتی ہوں. جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میرا ایمان اور مضبوط ہوا. جب میں نے یہ روایت پڑھی تو ایمان نے جذبات کا ایک تلاطم بڑا سمندر کھڑا کر دیا. اس روایت کے پڑھ لینے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں مصطفیٰ آ جائے رب اس سر کو جھکنے نہیں دیتا، رب اس گردن کو جھکنے نہیں دیتا. تو پھر اے مستشرقین، پھر یورپ کے لوگوں، پھر وہ انگریز مورخین جو کبھی کبھی نبی کی گستاخی کرتے ہو، لیکن تم نے یہ بات اپنی کتابوں میں، اپنی کتابوں میں لکھی ہے. ولیم میور بھی اپنی کتاب میں لکھتے کہ کنویں کا پانی منڈیروں تک آ جایا کرتا تھا اور پھر باہر کی طرف ڈول رہا ہوتا تھا. اے ولیم میور اپنی اس ذریت کو بتا دے جو میرے پیغمبر کی گستاخی کرتی رہتی ہے، جو میرے پیغمبر کے خاکے بناتے رہتے ہیں، جو میرے پیغمبر پہ توہین امیز جملے کستے رہتے ہیں. ان کو بتا تو صحیح کہ جس پیٹ میں مصطفیٰ آ جائے رب اس سر کو جھکنے نہیں دیتا، جس پیٹ میں مصطفیٰ آ جائے رب اس گردن کو جھکنے نہیں دیتا. تو جس دل میں مصطفیٰ آ جائے، جس سینے میں مصطفیٰ آ جائے، جس عقیدے میں مصطفیٰ آ جائے، جس نظریے میں مصطفیٰ آ جائے، جس سوچ میں مصطفیٰ آ جائے، وہ سوچ بھی تمہاری سامراجیت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گی، سر نہیں جھکائے گی، گردن نہیں جھکائے گی. تمہیں پتہ نہیں کہ 18 سال کے مختصر عرصے میں تمہاری ٹیکنالوجی، تمہارے ٹینک، تمہاری توپیں، تمہارا اسلحہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں نے اپنے جوتوں تلے تمہارے غرور سمیت روند کر تمہیں چوہے کی طرح افغانستان سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا ہے. سمجھ لو اے دنیا کفر کے کافروں، اے دنیا کفر میں پھیلے ہوئے یہودیوں، نصرانیوں، رافضیوں، خارجیوں، ہندوؤں، سکھوں اور نبی کے سارے گستاخوں، یہ بات سمجھ لو. اور جس عقیدے میں مصطفیٰ آ جائے وہ سر بھی تمہارے سامنے نہیں جھکے گا، چاہے بدر کا میدان ہو یا احد کا پہاڑ ہو یا حنین کی جنگ ہو یا خیبر کا در ہو یا کربلا کی دھرتی ہو یا دشت لیلا کی وادی ہو یا پانی پت کا میدان ہو یا کالا پانی کی جیلیں ہو یا شاملی کا میدان ہو یا بالا کوٹ کے پہاڑ ہو یا جنگ کی دھرتی پہ تڑپتا حق نواز ہو یا 25 سالہ اشار القاسمی ہو یا 35 سال کا نوجوان مختار سیال ہو یا بحر علم علی شیر حیدری ہو یا جبل استقامت اعظم طارق ہو، تمہارے سامنے ڈٹے رہیں گے، تمہارے
سامنے کھڑے رہیں گے، پیغام ایک ہی ہوگا، مسئلہ ایک ہی ہوگا، نظریہ ایک ہی ہوگا کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، مولانا محمد آصف معاویہ سیال، نعرہ تکبیر۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا، میں کنویں پہ جاتی ہوں تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے، منڈیروں سے اچھل اچھل کے باہر نکلتا ہے، مجھے سر نہیں جھکانا پڑتا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ دل میں مصطفیٰ آ جائے، پھر کال کوٹھڑی یا ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑی یا سینے پہ گولی، پھر حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے سر جھکایا نہیں جا سکتا، پھر وہ سر بلند ہی رہتا ہے، چاہے کربلا میں حسین کا ہو، نیزوں کی نوک پہ بھی یزیدیوں سے اوپر سر حسین کا رہتا ہے، کیونکہ بلندیاں انہی کی ہیں جنہیں نبی کی نسبت مل گئی، بلندیاں انہی کی ہیں جنہیں نبی سے رشتے مل گئے، بلندیاں انہی کی ہیں جن کا نبی سے ناطہ جڑ گیا، بلندیاں انہی کی ہیں جو نبی کے ہو گئے، بلندیاں انہی کی ہیں جنہیں نبی نے اپنا بنا لیا، بلندیاں انہی کی ہیں جن کو نبی نے بستر دیا، بلندیاں انہی کی ہیں جن کی گود نبی کا بستر بنی، بلندیاں انہی کی ہیں جن کو نبی نے چادر دی، بلندیاں انہی کی ہیں جنہوں نے نبی کو چادر دی، بلندیاں ان کی ہیں جن کے گھر نبی داماد بن کر گئے، بلندیاں ان کی ہیں جو نبی کے گھر داماد بن کے آئے۔ ہم ہر نسبت کو سلام کرتے ہیں، ہر نسبت کو سلام کرتے ہیں، ہر نسبت کو سلام ہے، وہ چاہے نبی کے یارانے کی صورت میں ہو، چاہے نبی کے گھرانے کی صورت میں ہو۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں ابا جان یہ آج کی بات نہیں ہے، جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا، ہر رات کسی نہ کسی نبی کی زیارت ہوتی ہے، ہر رات کوئی نہ کوئی رسول خواب میں آ کے کہتا ہے ابشری یا آمنہ، آمنہ تجھے بشارت ہو تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔